ہاتھ اٹھا کر آپ بتائیے کہ ایم کیو ایم القاعدہ اور طالبان کو آپ مساوی سمجھتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کے بتائیے. آئی وانٹ انٹرنیشنل، سب کے ہاتھ میں اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ انٹرنیشنل میڈیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم طالبان اور القاعدہ ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے. All the people, I want to see your hands. If you don't, just tell me yes on the motorcycle. Do you think? Raise your hands. Everyone here, سب یہاں پر یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم طالبان اور القاعدہ کا بدل ہے. ایم کیو ایم is a replacement of Al-Qaeda and Taliban in terrorism in Karachi. There is a consensus view amongst the people here. اور یہ کہیے کہ ایم کیو ایم کا دوسرا نام طالبان ہے. میں آپ سے نعرہ سننا چاہتا ہوں. ایم کیو ایم کا دوسرا نام، ایم کیو ایم کا دوسرا نام. See the people of Karachi, they believe MQM is the second name of Taliban. MQM is the second name of terrorist organization. And there should not be any Western support. There should not be any support of the United States to the MQM leadership that has done so much heinous crime, wanted in more than 204 cases in Pakistan. Wanted in more than 204 cases in Pakistan. Why is he getting a sanctuary in London? لندن میں ایک ایسا آدمی جس نے پاکستان سے پیسے چوری کیے، ایک ایسا آدمی جس نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کک بیکس لیے. Let me tell you one more thing to the international media, that whatever US aid, the civilian aid that came to Pakistan for development projects, جس کے نتیجے میں سڑکیں بنی، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال کے دور میں بریجز بنائے گئے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پیسے پہ جو 40% کک بیک کانٹریکٹرز نے اور تھرڈ پارٹی بلڈرز نے لیا، اس کک بیک کا حساب چاہیے. امریکہ کی دولت کو کس نے 40% لوٹا ہے؟ آئیے آپ جواب دیجئے کہ امریکہ کے پیسے کا جواب دو، حساب دو. امریکہ کے پیسے کا، زور سے بولیے، امریکہ کے پیسے کا، امریکہ کے پیسے کا. The people of Pakistan question the flow of funds from the United States, the civilian aids from the United States. In the time of Mayor Mustafa Kamal, where was the 40% kickback gone? As an American Pakistani, as a member of the Security Council of the United States, I question where is the money gone. اس کا حساب چاہیے پاکستانی عوام کو. پاکستانی عوام کو یہ حساب چاہیے کہ پاکستان کی دولت کو $204 بلین کی شکل کے اندر، $240 بلین کی شکل کے اندر سوئز اکاؤنٹس میں رکھا گیا. سوئٹزرلینڈ کے بینک نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کا $240 بلین سوئس بینک میں موجود ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پاکستان کا بجٹ $4 بلین اینول ہے اور $240 بلین باہر پڑا ہے. پاکستان کے اوپر قرض $58 بلین ہے اور $240 بلین ان سیاستدانوں کا پڑا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ساری دولت کہاں سے آئی، کس کے پاس آئی، کس نے لوٹی اور اس کا پوچھنے والا کون ہے؟ میرے ساتھیوں، اس کے بعد کراچی کے اندر جو ماحول اس وقت پیدا کیا ہوا ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں ملتی ہیں؟ کیا KESC امپلائیز کو پرابلمز ہیں؟ آج بجلی ہمارے ہاں جانے کی وجہ امپلائیز ہیں یا پالیسی ہے جو چوری ہو رہی ہے؟ KESC کے امپلائیز دھکے کھا رہے ہیں اور KESC کو لوٹا جا رہا ہے. KESC کے پیسے باہر نکالے گئے اور لوگ باہر بیٹھے ہوئے وہ $240 بلین سوئس بینکس میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بنگالی جو یہاں پر موجود ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان کا قیام، نظریہ پاکستان کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی 1940 کے اندر، اس قرارداد کا بانی کون تھا؟ جواب دیجئے. بنگالی تھا.
قرارداد پاکستان کا بانی کون تھا؟ اور جب قرارداد پاکستان کا بانی شیر بنگلہ فضل الحق تھے، تو یہ بتائیے کہ ان بنگالیوں نے جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور آج بھی پاکستان کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں، ان کو آپ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کیوں نہیں دیتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بنگالی رہنما فیروز جو 90 پہ حاضری دیتا ہے، اس نے 22 سال نہیں بلکہ 39 ایئر سے بنگالی قوم کے لیے کیا کیا کہ وہ 90 کے جلسے کے اندر لے جاتا ہے ان کو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بنگالیوں کے حقوق کے لیے جو پاکستان میں بستے ہیں، کسی نے آواز ایوان میں کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ لوگ جو ایوان میں پہنچے وہ جعلی ووٹوں کے نتیجے میں پہنچے، وہ اس لیے پہنچے کہ کل تک جو لاروش کا کیشیئر تھا پاکستان کی سینٹ کا ممبر بنا، پاکستان کی سینٹ کے اندر سب سے بڑی وزارت لے گیا، اور KEC کے امپلائیز رو رہے ہیں، اور کراچی کے بنگالی رو رہے ہیں، اور کراچی کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور محصورین مشرقی پاکستان اور کوٹا سسٹم کے مسائل اسی طرح موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کوٹا سسٹم جس کے نام پہ آپ نے انتخابات لڑا تھا، کوٹا سسٹم جس کو آپ نے کراچی کے لیے زیادتی کہی تھی، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی، پٹھان، بلوچ، مہاجر، سندھی، بنگالی، کسی میں پاکستان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ سب مساوی پاکستانی ہیں، اور کراچی آپ سب کا شہر ہے۔ آج آپ نے کراچی کے مختلف علاقوں سے اس پرآشوب وقت کے اندر جب ہر جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، آپ نے یہاں آ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی، یہ ہماری جدوجہد کا آغاز ہے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ آغاز ہے جہاں پہ 313 مجاہدین نے ہزاروں کفار کو شکست دی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد دکھائی جاتی ہے، یہ جلسے حقیقی جلسے نہیں ہیں، یہ وہ جلسے ہیں جو کراچی میونسپل کارپوریشن KMC کے امپلائیز کو ان سے پراکسی دلائی جاتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم آؤ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری حاضری ہوگی، اور اگر تم حاضری نہیں دو گے تو دوسرے دن نوکری پہ نہیں ہوگے۔ اور انفارچونیٹلی میں یہ بات میڈیا کے ان ارکان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میڈیا کے ارکان اس بات کو غور سے سنیں۔ انٹرنیشنل پلس ریڈنگ انٹرنیٹ پہ جہاں پہ کی جاتی ہے اس کا نام ہے فیس بک۔ فیس بک کی پلس ریڈنگ پہ پاکستان میں 3 ہفتے کے اندر میری فالوئنگ 73,000 ہے، اور اسی پلس کو ریڈ کرتے ہوئے فیس بک پہ فالوئنگ 4 سال کے اندر جنرل مشرف کی 4.25 لاکھ ہے، عمران خان کی دوسرے نمبر پہ 4 سال کے اندر 1.5 لاکھ ہے، اور میری تیسرے نمبر پہ 73,000 3 ہفتوں کے اندر ہے۔ میں میڈیا سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو کراچی کی اپوزیشن کی وائس کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے اخبارات کے اندر کٹ ٹو سائز کرتے ہیں، اور وہ مالکان جو ڈرتے ہیں الطاف حسین سے، آخر تم کب تک ڈرتے رہو گے؟ تمہیں اللہ کا کوئی خوف ہے یا الطاف حسین کا خوف ہے؟ اگر یہ مجاہد امریکہ سے آ کر الطاف حسین کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو میں اس گیدڑ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لندن میں بیٹھا ہوا پاکستان آنے کی جسارت نہیں کرتا ہے۔ آج وہ اپنی تقریر میں جو باتیں کہے گا وہ سن لیجئے۔ آج وہ کہے گا کہ 92 کے اندر بڑا ظلم ہوا، میری ماں بہنوں کا خون ہوا، میری مائیں بہنیں سڑک پہ گھومتی رہی، میں لاشیں اٹھاتا رہا